کئی بچے ضدی ہوتے جاتے ہیں، پیرنٹس کی بات نہیں مانتے اور والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، پیرنٹس کو غصہ دکھاتے ہیں، ماں کے سامنے اکثر اکڑ رہے ہوتے ہیں اور آپس میں بھی بہن بھائی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے بھی یہ سب کر رہے ہیں تو یقین کریں آپ بینگ اے پیرنٹ اور بینگ اے مدر ایسی 6 غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو جانے انجانے میں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ ڈیلی بیسس پہ ریپیٹڈلی یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس کی انہی غلطیوں کی وجہ سے بچے ڈھیٹ، ضدی اور بدتمیز ہو جاتے ہیں۔ آج کے ولاگ میں ہم اپنی انہی غلطیوں کے اوپر بات کریں گے جو ہم ان نوئنگلی بینگ اے پیرنٹ کرتے ہیں۔ یہ غلطیاں بچوں پہ بہت ہی برے طریقے سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ ون بائی ون سبھی پوائنٹس کو میں ہائی لائٹ کروں گی۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، ویلکم ٹو ناز فیملی ولاگز۔ اور آج صبح صبح بہت اچھی اور تیز بارش ہو رہی تھی، موسم بہت ہی پیارا ہو رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے ناشتے کی تیاری کی اور ساتھ ساتھ موسم کو انجوائے کیا، اور ساتھ ہی اب میں آپ کے ساتھ اپنے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کروں گی جو کہ بینگ اے پیرنٹ ہم سب کو اس چیز کو اکنالج کرنا چاہیے کہ ہماری ایسی کون سی غلطیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے ڈھیٹ اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل پہ جو بھی نئے ہیں اور انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ لیٹس اسٹارٹ دا ویڈیو۔ سب سے پہلی غلطی پہ بات کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ ہم بچوں سے ان کی عمر کے حساب سے بڑھ کر توقعات لگا لیتے ہیں، یعنی کہ ہمارے بچوں کی جو ایج ہوتی ہے ہم ان سے بڑھ کر جو ہے ان کو ہم کوئی ایسا کام کہہ دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جو کہ ان کے کرنے کی بس سے باہر ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے نا کہ کبھی کبھی والدین بچوں سے ایسی باتیں منوانا چاہتے ہیں جو بچوں کی عمر کے حساب سے بڑی ہوتی ہیں، جو کرنا بچوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ اکثر مائیں اپنی ایکسپیکٹیشن ایسی بنا لیتی ہیں اپنے بچوں سے جو ان کے سمجھ بوجھ سے، ان کی ذہن سے، ان کی صلاحیت سے اور ان کے عمر کے حساب سے نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہم اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ کا بچہ اگر 3 سے 5 سال کی عمر کا ہے اور آپ اس سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت صاف ستھرا رہے، شور نہ کرے، چپ کر کے بیٹھا رہے، تو اس ایج میں اتنے بچوں سے یہ توقع کرنا ممکن نہیں ہے۔ اگر مائیں اس کو بار بار یہ بولیں کہ بیٹا کپڑے گندے نہ کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، شرارت نہ کرو، تو وہ بیزاری اور الجھن میں محسوس کرے گا، اس میں چڑچڑاہٹ پن آئے گا اور وہ ہر ٹائم کی اور ہر بات پہ روک ٹوک کی وجہ سے ڈھیٹ اور ضدی۔ اور دوسری طرف اگر آپ کا بچہ 10 سے 12 سال کا ہے اور آپ نے اس کو کوئی کام کہا ہے اور وہ کام کرنا بھول گیا ہے یا اس سے وہ کام غلط ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اکثر پیرنٹس یا مائیں جو ہوتی ہیں وہ بچے کو کم عقل یا نالائق کہنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس طریقے سے بچے میں نافرمانی اور بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بچے ضدی ہوتے ہیں اور بہت سے بچے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بچے کو اس کی اور ذمہ داری اس کی عمر کے مطابق دیں تاکہ وہ بخوبی انجام دے، اور پھر آپ سے اس کو پازیٹیو کمنٹ ملیں اور اس میں اس کو اس طریقے سے کانفیڈنٹ آئے گا اور مزید وہ انٹیلیجنٹ ہوگا، اور اگر ان کیس اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو بہت ہی آرام سے پیار سے جو ہے اس کو سمجھائے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی کوئی غلطی نہ کر سکے۔ دوسری غلطی جو اکثر مائیں اور پیرنٹس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ہر وقت کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں اور ان کو اپریشیٹ یعنی اکثر مائیں بچوں کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتی بلکہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے طنز کرنے میں۔ اکثر ماؤں کا یہ بات کرنے کا طریقہ ہی بن جاتا ہے کہ تعریف نہیں کرنی، صرف تنقید ہی کرنی ہے، اور بچوں کی ہمیشہ نیگیٹو سائڈ ہی بچوں کی جو ہے ہائی لائٹ کرتی ہیں انسٹیڈ آف اپریسیشن۔ بار بار بچوں کو یہ کہنا یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، دیر سے کیوں اٹھتے ہو، یہ کام ایسے کر دیا، یہ کام غلط کر دیا، اس طرح کے جملے نا جو کہ تنقید پر مبنی ہوتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو دا چائلڈ سائیکالوجی، ریگولر بیسس پر تنقید اگر آپ بچوں کے ذہن میں کرتے ہیں، ان کے ڈالتے ہیں، تو وہ بچوں کے ذہن میں نا ایک خاص پیٹرن بنا لیتی ہے جس کی وجہ سے وہ مستقل منفی کیفیت میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے بچے جب نیگیٹیوٹی میں رہیں گے تو بچے چڑچڑاہٹ اور ضدی بنیں گے، اور ان کا سب کا آپ کو علم بھی نہیں ہوتا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بچہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس پرابلم کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کے بچے میں جتنے بھی اچھے بیہیویئر ہیں، جتنی بھی پازیٹیو باتیں ہیں،
آپ ان کو چن چن کر آپ نے اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا ہے، یعنی تنقید کم کرنی ہے اور تعریف زیادہ کرنی ہے۔ جب بچہ کبھی کوئی اچھا کام کرے تو اس کو حق کریں، اس کو کس کریں، اور اگر کوئی غلطی کرے تو بہت ہی پیار سے اس کو سمجھائیں تاکہ وہ اس کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ نہ ہو، تو اس سے نیگیٹو کمیونیکیشن سے جو ہے باہر آئیں، تاکہ آپ کے بچے میں ایک پازیٹیو پرسنالٹی ہو اور اس کا جو ہے وہ اس میں ضدی پن نہ آئے، اس میں وہ چڑچڑاہٹ پن نہ آئے۔ اگر آپ اس کو اسی طریقے سے نیگیٹو کمنٹ کریں گی تو وہ بچوں میں اچھا امپیکٹ نہیں ڈالے گا۔ آپ کے بچے پورے دن میں کوئی نہ کوئی تو اچھا کام کرتے ہوں گے، تو ہمیشہ اپنے بچوں کے اچھے کاموں کو ہائی لائٹ کریں، ان کو اپریشیٹ کریں اور نیگیٹو باتیں ان سے کم کریں۔ تیسری غلطی اکثر مائیں یا پیرنٹس جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اکثر بچہ، ایسا دیکھا گیا ہے کہ اکثر بچہ جب کوئی شکایت اپنے پیرنٹس کے پاس یا اپنی ماں کے پاس لے کر آتے ہیں تو پیرنٹس اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ وہ جیسے ہی بتانے لگتا ہے، پیرنٹس اس کی بات سنے بغیر ہی بچے کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں، اور اس کی بات سنے بغیر اس کو بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہیں اور اس کو وہیں چپ کرا دیتے ہیں اور اسی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری غلطی ہوگی۔ اس طرح بچہ نا ڈر اور سہم بھی جاتا ہے، بچے میں نا ایک چڑچڑاہٹ سی آ جاتی ہے کہ میرے جذبات کی کوئی فیلنگ ہی نہیں ہے اور نہ میری کوئی بات سننا اور سمجھنا چاہتا ہے۔ آپ ذرا خود اس بات کو اپنے اوپر رکھ کر دیکھیں اور یہ سوچیں کہ جب آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں اور آپ کو بیچ میں چپ کرا دیا جائے اور آپ کو ہی قصوروار کہا جائے کہ تمہاری غلطی ہوگی، تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ آف کورس آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ اسی طریقے سے آپ کے جذبات بھی جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، اور اسی طریقے سے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بچہ بھی جب اپنی بات کرنے لگتا ہے، ہم اس کو وہیں پہ چپ کرا دیتے تو بچے کے سارے فیلنگ، سارے جو احساسات ہوتے ہیں وہ وہیں دب جاتے ہیں۔ اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ بچے کو احساس دلائیں، اس کو اہمیت دلائیں، اس کو فیل کروائیں کہ آپ کی بات کی امپورٹنس ہے۔ اپنے بچے کو یہ فیل کروائیں کہ تم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو، تو تمہاری ہر بات کی ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کو غور سے سنیں، پھر اس کو جواب دیں، بہت ہی آرام سے، بہت ہی تحمل سے اس کی بات سننے کے بعد اس کو اس کی بات کا جواب دیں۔ ٹالرنس کے ساتھ بچے کی پرابلمز کو سنیں۔ اگر آپ امپلسو ہوں گے نا تو آگے جا کر آپ کے بچے میں بھی یہ بیہیویئر آئے گا اور آگے جا کر وہ بھی آپ کی بات نہیں سننا چاہے گا، بچے میں بھی ٹالرنس نہیں آئے گا اور آپ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی آپ کو جواب دے گا اور بات نہیں سنے گا۔ پھر اگر اس بیہیویئر پر آپ اپنے بچے کو بدتمیز اور ضدی کہیں تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ ہی کا بیہیویئر ہے جو وہ آپ کے ساتھ ریٹرن کر رہا ہے۔ اس لیے ایسی غلطی مت کریں اپنے بچوں کے ساتھ۔ چوتھی غلطی جو پیرنٹس کرتے ہیں اور خاص کر مائیں تو یہ بہت زیادہ کرتی ہیں کہ جب بچہ کبھی تنگ کر رہا ہوتا ہے یا جیسے شرارتیں کر رہے ہوں، بہن بھائی آپس میں کھیل رہے ہیں، شور کر رہے ہیں اور بات نہیں سن رہے ہیں یا رونا دھونا کر رہے ہیں یا کھانے کی وجہ سے رو رہے ہیں، تو اکثر مائیں بچوں کو موبائل پکڑا کر ایک جگہ بٹھا دیتی ہیں۔ اس سے ان کو فوراً خاموشی مل جاتی ہے، بچہ فوراً خاموش ہو جاتا ہے، شرارتیں نہیں کرتا، کھانا بھی بہت آرام سے کھا لیتا ہے۔ اس طریقے سے بچہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ جب بھی میرے جذبات ہرٹ ہوں گے یا میں کچھ بھی اس طرح سے کروں گا تو مجھے ایک کونا مل جائے گا اور ایک موبائل مل جائے گا۔ جب پیرنٹس اپنے بچوں کو اس چیز کی عادت ڈال دیتے ہیں نا تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے بالکل ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں اور ان کا یہ رویہ ہو جاتا ہے کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے موبائل میں اتنے مگن ہوتے ہیں۔ اور پھر اکثر پیرنٹس یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں ان کو پیرنٹس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے موبائل میں لگے ہوتے ہیں، نہ ان سے کوئی بات نہ چیت۔ تو اکثر پیرنٹس پھر اس چیز کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو صرف اپنے موبائل کا پتہ ہوتا ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، بس ان کو ان کا موبائل چاہیے اور وہ ہوں اور بس۔ اس طرح کے ماحول کی وجہ سے بچوں میں خاص کر یہ عادت آ جاتی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بھی مسائل ہوں تو ان کو کسی سے ڈسکس کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ آپ نے اس ٹائم یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، ان کو 15 سے 20 منٹ کوئی ایسا کوالٹی ٹائم دے کہ وہ خود کو آپ کے ساتھ شیئر کریں، اپنی باتیں شیئر کریں، اپنے جذبات شیئر کریں، اپنے ساتھ اپنے بچوں کو جوڑیں، نہ کہ بچوں کو آپ موبائل کے ساتھ جو پیرنٹس یہ شکایت کرتے ہیں نا کہ بچے موبائل میں لگے رہتے ہیں اور ان کی پرواہ نہیں کرتے، تو یہ عادت انہوں نے بچپن سے ہی ان کو ڈالی ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ غلطی نہ کریں، بچوں کو ٹائم دیں، ان کو سنیں، بچوں کو ایک اچھا کوالٹی ٹائم دیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو اور ان کو آپ کی عادت ہو جائے، ان سے اپنا اس طریقے کا رشتہ بنائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ایک اسٹرانگ بانڈ بنا سکیں اور آپ سے ہر چیز شیئر کر سکیں۔ پانچویں غلطی جو بچے کے ساتھ پیرنٹس کرتے ہیں وہ یہ کہ بچوں کے ساتھ بہت ہی اگریسو بیہیویئر رکھتے ہیں، یعنی کہ جو بھی بات کرنی ہے بچوں کے ساتھ غصے میں کرنی ہے، کوئی بھی بات ان کو کہنی ہے غصے میں کہنی ہے، کوئی کام کہنا ہے، کوئی ہدایت دینی ہے، کوئی نصیحت کرنی ہے تو ان کو غصے والے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔
یہ فیکٹ ہے کہ غصے میں اگر آپ کسی سے کوئی بات کرتے ہیں نا تو وہ سیدھا جا کر نا دماغ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، یعنی دماغ کا باہر سے ہی دروازہ جب بند ہو جاتا ہے، جب آپ بچوں کو آپ غصے سے کوئی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں تو بچوں کے جو 5 سینسز ہوتے ہیں نا جس سے وہ دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، وہ سینسز جو ہوتے ہیں وہ بالکل فریز ہو جاتے ہیں اور کوئی بھی انسٹرکشن بچے کے سب کانشیس مائنڈ تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بچے کو سختی سے یا غصے سے بات کر کے ان کو سیدھا کیا جائے گا تو وہ بہت ہی بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں آپ، یہ سوچ آپ کی بالکل غلط ہے۔ بچے غصے میں دی گئی کسی بھی ہدایت کو، کسی بھی نصیحت کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے بلکہ وہ اگنور کرتے ہیں اور اگریسو اور چڑچڑاہٹ ہو جاتی ہے ان میں اور وہ ضدی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جب بھی بچوں سے کنیکٹ ہوں، چاہے آپ کسی کام کے حوالے سے ہوں، چاہے ان کے کسی بات کے حوالے سے ہوں یا کوئی بھی ایسی بات ہو، آپ کسی فرسٹریشن میں ہیں، آپ کسی ٹینشن میں ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ بچوں پہ مت نکالیں۔ ان سے جب بھی آپ کنیکٹ ہوں تو ایک پازیٹیو لینگویج کے ساتھ، ایک پازیٹیو رویے کے ساتھ اور ایک پازیٹیو بیہیویئر کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکٹ ہو تاکہ آپ کا نیگیٹو امپیکٹ ان پہ نہ پڑے اور وہ بھی اس چیز کو جو ہے نیگیٹیوٹی لے کر اپنے دماغ میں نہ بٹھائیں جس کی وجہ سے ان میں بھی چڑچڑاہٹ پن اور غصہ نہ آئے۔ اس لیے ہمیشہ بچوں سے جو ہے پیار سے اور تحمل سے اور بہت ہی نرمی اور دھیمے لہجے سے بات کریں تاکہ بچے آپ کے اگریسو نہ ہوں۔ 5ویں غلطی بھی بہت زیادہ کامن ہے جو کہ اکثر والدین کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا، اونچی آواز میں بات کرنا، یہ ماحول بچوں کے اندر ایک خوف پیدا کر دیتا ہے، بے چینی پیدا کر دیتا ہے اور وہ خود کو ان پروٹیکٹیو فیل کرتے ہیں۔ اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں ابھی اتنا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جب لڑتے دیکھتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے دیکھتے ہیں تو وہ بے چینی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو چونکہ اپنے جذبات، اپنے ایموشنز کو مینج کرنا نہیں آ رہا ہوتا جس کی وجہ سے وہ ضدی اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور ایسے بچوں کی جو سیلف اسٹیم ہوتی ہے وہ بہت لو ہو جاتی ہے اور ایسے بچے سیلف اسٹیم لو ہونے کی وجہ سے لو کانفیڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے بچے تو سائیکالوجیکل ایشوز ان میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کا سلوشن کیا ہے؟ اس کا سلوشن یہ ہے کہ دیکھیے لڑائی جھگڑا چھوٹی موٹی بات تو ہر گھر میں ہوتی ہے، آپ لڑائی کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کے آپس میں کوئی بھی معاملہ آتے ہیں تو ان کو بچوں کے سامنے ڈسکس مت کریں بلکہ کمرے میں جا کے اپنے میٹرز کو سالو کریں اور بچوں کو اپنے ان معاملات سے دور رکھیں۔ خود کو بدلیں گے تو بچے آپ کے رویوں کو کاپی کریں گے۔ دیکھیے آپ کا اخلاق، بیہیویئر، کردار، زبان، آپ جس انداز میں ہوتے ہیں بچے آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں اور اسی کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر آپ آج یہ بات سمجھ گئے کہ بچوں کی تربیت سکھانے سے نہیں بلکہ خود سیکھ کر عمل کرنے سے ہوتی ہے تو کل کو آپ کے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کر سکیں گے۔ So this is all about my today's content. Hope you like it. اگر آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے اور آپ نے میرے ولاگ سے کچھ بھی سیکھا ہے، اس ٹاپک سے کچھ بھی سیکھا ہے تو آپ نے مجھے فیڈ بیک ضرور دینا ہے اور جو میرے چینل پہ نئے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر میری ویڈیوز اور ولاگز آپ کو اچھے لگتے ہیں تو اپنی فرینڈز اینڈ فیملیز میں بھی ضرور شیئر کیجیے گا اور لائک بھی کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ میرے اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔